الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة صدق رسول النبی الکریم. نہایت ہی قابل احترام میرے ملت کے بزرگوں نوجوانوں اور مستقبل کے نواروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، آج سے ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب اور پیار کے صدقے سے ایک دریدہ خواہش کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں. بہت عرصے سے ہم سوچ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے فقہی جو ضروری مسائل ہیں ان سے آگاہی دلا دیں، تاکہ ہم جو روزمرہ کی بنیاد پہ عبادات جو بجا لاتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور شرف قبولیت عطا ہو. اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث فرمان عالیشان آپ لوگوں کو شکران کیا ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وعلی کل مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے. جبکہ ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ یہ واجب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت بھی نہیں ہے. علم حاصل کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو کتاب نہیں پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. علم کا حاصل نہ کرنا، خصوصاً جو فرائض کی تعلیم ہے اس کا حاصل نہ کرنا انسان کے لیے گناہ گار بننے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. جب تک انسان فرائض کی تعلیم کو حاصل نہ کرے وہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کر پاتے ہیں. تو بہت سارے علوم ہیں، ان علوم میں سے سب سے جو مقدم تعلیم ہے وہ فرائض کی تعلیم ہے. اور فرائض کی تعلیم جب تک ہم فقہی مسائل کو ہم نہ سمجھیں اس وقت تک ہم فرائض کی تعلیم کو حاصل نہیں کر پائیں گے. چونکہ ہمارے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی فقہ کے پر کاربن کیوں نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا الگ الگ فقہ کیوں بنایا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں. فقہی تعلیمات سے ناشنائی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں پنپتے ہیں. اس وقت عالم اسلام میں اگر دیکھا جائے تو تمام مسلمان تقریباً جو ہے 5 فقہوں میں جو ہے بٹے ہوئے ہیں. ان میں سے فقہ حناف اور فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی اور فقہ جعفری، اور اس کے بعد ان سب کا نچوڑ جس ہستی نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا وہ ہے فقہ نوربخشی. غوث المتاخرین سید عالمگیر پیر صاحب نوربخشی رحمہ نے جو فقہ کا عنوان فرمایا ہے اس کو تمام فقہی کتابوں میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے. وہ اس لیے ہے چونکہ دیگر فقہ میں جو مسائل واضح طور پر نمایاں نہیں ہو سکا، خصوصاً علم روحانیات کے اعتبار سے، وہ غوث المتاخرین سید عالمگیر پیر صاحب نوربخشی رحمہ نے جو ہے فقہ احمد میں واضح طور پر عنوان فرمایا ہے. اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کے ساتھ اگر فقہ احمد کا مطالعہ کرے تو فقہی مسائل کو وہ کما حق سمجھ سکتے ہیں. اگر تزکیہ نفس کے بغیر، تصفیہ قلب کے بغیر اگر وہ فقہ کو پڑھیں تو فقہ کی باریک بینی کو وہ صحیح طریقے سے پہچان نہیں پاتے ہیں. تو فقہی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے یہ واجب نہیں، فرض ہے. سنت نہیں، واجب نہیں، بلکہ یہ فرض ہے. تفقہ فی الدین. جب تک ہم فقہی تعلیمات کو حاصل نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کے روزمرہ جو امور ہے، جو مسائل ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہو سکتے. جس طرح فقہ احناف کے موجودگی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے فقہ شافعی کا عمل کیوں کرنا پڑا؟ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکم رہ گیا ہوگا. اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت امام شافعی نے قلم اٹھایا اور فقہ شافعی قلم کیا. اس طرح سے باقی جو فقی ہے یا باقی جو مطلب فکر کی جو
تحقیق لکھنے والے حضرات ہیں، انہوں نے بھی کسی نے کسی بنیاد کے اوپر ایک مقامات دیا گیا۔ شاہ صاحب محمد نواز علیہ رحمہ کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کو اپنی خواہشات پہ میں نے غلط نہیں کیا تاکہ میں دنیا کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کروں یا اپنے آپ کو ایک عالم متبہر میں ظاہر کروں، ایسا نہیں۔ جبکہ غسل و تحریر صحیح تعلیم سے محمد نواز علیہ رحمہ نے واضح طور پر فقہ عمل کی ابتدا میں فرمایا کہ ان اللہ امرنی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا۔ اب اس حکم کے اندر بھی جو ہے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاہ صاحب محمد نواز علیہ رحمہ کو ڈائریکٹ حکم کیسے کیا؟ یہ حکم کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے سوال اٹھنا بنتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے برگزیدہ ہستیوں کے لیے وحی کا سلسلہ تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے اوپر ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خاتم النبیین اگر تسلیم نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں، کافر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ غسل و تحریر صحیح تعلیم سے محمد نواز علیہ رحمہ نے جو عبارت آپ نے قرآن فرمایا کہ ان اللہ امرنی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ان ارفع الاختلاف من بین هذه الامه، امت کے درمیان میں سے جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرو۔ یہ حکم جو ہے اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ ہستیوں کو مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں، اپنے اولیاء کرام کو جو ہے اپنے خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے الہام کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، ان کو کشف و شہور کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مختلف ذرائع ہیں جن ذرائع سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ بالکل ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ شاہ صاحب محمد نواز علیہ رحمہ نے وحی کی بات بالکل بھی نہیں کی ہے، یہاں پہ آپ علیہ رحمہ نے جو ہے الہام کی بات کی ہے یا غیبی اشارے کی بات کی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ عالم اسلام مختلف بٹواروں میں بڑھ کر اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ اقوام کو پڑھا ہے یا تاریخ اسلام کو پڑھا ہے، اور خصوصاً چنگیز خان اور ہیرانو خان کا جو دور ہے اس کو اگر کسی باریکی سے مطالعہ کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اس دور میں دیگر جو مکاتب فکر کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے ان کا سہارا لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا، بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایسے میں اسلام کا تشخص جو ہے وہ مٹ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص بندے کو حکم فرمایا، کیونکہ شاہ صاحب محمد نواز علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بات بالکل مشہور ہے کہ آپ کی آمد کی اطلاع جو ہے ایک طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً خود بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا ہستی ہے جس کے ساتھ آپ اور میرا تعلق ہے، ہمیں جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ تو غسل و تحریر سے علیہ رحمہ نے جو ہے فقہ کو کیوں قلم فرمایا، اس کی وضاحت ہمیں ضروری ہے، چونکہ آپ بتاتے ہیں کہ میں نے فقہ کو صرف اس لیے قلم فرمایا کہ اسلام کے اندر جو ہے اصولی اور فروعی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اگر ایک شخص کسی مسئلے کو حلال قرار دیتا تو دوسرا اس کو حرام قرار دیتے، دوسرا حرام قرار دیتا تو تیسرا جو مکروہ قرار دیتے، تیسرا مکروہ قرار دیتا تو چوتھا اس کو مباح قرار دیتے۔ یہ تو ایک فقہ کے اندر مختلف لوگ جو ہے، مختلف فقیہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں، ایک فقہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہاں پہ تو مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس وقت جو ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ اسلام کا شیرازہ بکھر رہا تھا، اسلام کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہو رہا تھا، لہٰذا غسل و تحریر سے میر صاحب محمد نواز علیہ رحمہ کو اللہ رب العزت نے اشارتاً یہ حکم فرمایا کہ امت کے درمیان سے جو اصولی اور فروعی اختلافات ہیں اس کو ختم کر کے اسلام کو اپنی اصل حیت میں پیش کریں، تاکہ ایک دفعہ پھر جو ہے مسلمانان عالم جو ہے ایک بھارت پر جمع ہو اور بغیر کسی اختلافات کے جو ہے اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھ جائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو سنوارے۔ غسل و تحریر سے میر سے محمد نواز علیہ رحمہ وہ عظیم فقیہ ہے جس نے قرآن کے دور چیلنج کر کے بتایا کہ وہ ابین شریعت المحمدیہ کما کان فی زمانہ، میں شریعت محمدیہ کو کما کان فی زمانہ دور رسالت کے ہو بہو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، یہ آپ کا خاص امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دور رسالت کو ہو بہو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی بہت سارے سوالات کچھ پاتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف بھی تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ میں شریعت محمدیہ کو ہو بہو بیان کر رہا ہوں کما کان فی زمانہ، جس طرح دور رسالت میں رائج تھا، جبکہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور رسالت ہے وہ اور شاہ صاحب محمد نواز علیہ رحمہ کی جو دور حیات ہے اس میں تقریباً کئی سو سال کا فرق ہے۔ اب وہ کئی سو سال کے بعد جو ہے شاہ صاحب نے کیسے فرمایا کہ میں دور رسالت کو ہو بہو بیان کر رہا ہوں من غیر زیادت و نقصان، بغیر کسی کمی اور بیشی کے۔ اس میں بہت بڑی راز پنہا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے اگر دیکھا جائے تو جو تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کے حامل شخص ہے وہ اس بات کو بآسان طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔
لہٰذا آپ اور میرے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ اور میرا تعلق جو ہے ایک ایسے فقیہ کے ساتھ ہے، ایک ایسے عظیم عالم ربانی کے ساتھ ہے، ایک ایسے مرشد کامل کے ساتھ ہے، ایک مجدد ملت کے ساتھ ہے، جو ایک ایک حرف کو واضح طور پر بغیر کسی لگی لپٹی رکھ کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اور آپ علیہ رحمہ کی زندگی کا خاصہ تھا یہ، آپ کے دور میں جس طرح اسلام کی آپ نے خدمت کی، اسلام کے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے جو فروعی اصولی اختلافات ہیں اس کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس میں کوئی کسی کو کافر نہ کہے، کوئی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، کیونکہ دور رسالت کو گزرے ہوئے کئی 100 برس بیت چکے تھے۔ تو آپ نے ایک دفعہ پھر عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا بھی اس طرح سے کیا کہ لوگوں کو یقین دلا کر کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کر رہا ہوں، اپنی ذہنی اختلاف کو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اجتہاد کر کے اپنی طرف سے کوئی مسئلے کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دور رسالت کو میں حقوق بیان کر رہا ہوں۔ اب اس دور رسالت کو حقوق بیان کرنے میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مختصر 2 منٹ کے اگر آپ ہم بول کریں تو ہمیں تب پتہ جائے گا، جس طرح آگے آپ لوگ چل کر کے انشاءاللہ اس چیز کو واضح طور پر پڑھیں گے۔ وضو کے مسائل میں، وضو کے مسائل میں یہ چیز بالکل واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، قضائے حاجت سے استنجا تک کا مرحلہ جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ آج کے دور میں جدید جو دور ہے اس میں استنجا اور قضائے حاجت کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ استنجا اور قضائے حاجت کے درمیان میں اس زمانے میں وقفہ ہوا کرتا تھا۔ کیوں ہوا کرتا تھا؟ اس وقت آج کے دور کی طرح جدید لیٹرین نہیں ہوا کرتے تھے، دیسی لیٹرین ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے کیونکہ فقہ وقت میں یہ بات بھی آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ لیٹرین کے اندر جو ہے آج تو ہم مجبور ہیں، لیکن اس زمانے کو آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لیٹرین کے اندر جہاں پہ قضائے حاجت کرتے ہیں وہاں پہ تازہ پانی نہ بہائے، پانی کو وہاں پہ ضائع نہ کرے۔ وہ ہوتا ہی اس طرح سے تھا، کیونکہ قضائے حاجت کہیں اور کرتے تھے اور استنجا کرنے کے لیے کہیں اور جاتے تھے۔ جب قضائے حاجت اور استنجا کے درمیان میں چند قدموں کا جو وقفہ ہوتا تھا تو آٹومیٹیکلی اگر پیشاب کو کوئی قطرہ جو ہے اگر کوئی رہ جاتا پیشاب کرنے کے بعد بھی جو ہے تو چند قدم چلنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے گاؤں میں اگر دیکھیں تو لوگ جو ہے ٹھیکری سے پتھر سے پہلے جو ہے صفائی حاصل کرتے تھے، تو اس سے جو ہے چند قدم چلنے کے بعد اگر کوئی قطرہ بیچ میں رہ جاتا تو وہ بھی صاف کرنے کا موقع ملتا، اور پانی تک پہنچتے پہنچتے کوئی بھی گندگی جو ہے وہ دور ہو جاتے تھے، اور پانی تک پہنچنے کے بعد جو استنجا کرتے تھے۔ اور استنجا کرنے کا جو طریقہ شاہ صاحب محمد نے بیان کیا اتنی واضح طور پر اتنی خوبصورت انداز میں کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو دور رسالت کو چونکہ آپ نے سامنے رکھ کر کے فقہ پربند کیا ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں کہ واقعی دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے یہ چیز ایسے ہی رائج تھی جیسے کہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ اور مجھے اپنا تعلق جب تک ان فقہی مسائل کے ساتھ جوڑا نہ جائے تب تک ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا جو ہمارے اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، ہمارے طالب علم حضرات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہر کسی کے اوپر یہ فرض ہے کہ فقہی مسائل کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کے اوپر عمل پیدا ہو۔ تو میں انواع بھری کو شکر گزار کہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ماحول میں جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں جو ہے لوگوں کو فقہ حق کے ساتھ جوڑنے کے لیے، فقہی مسائل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ہمارے نوجوانوں نے جو قدم پروردگار پہلے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے جو یہ قدم اٹھایا ہے، پروردگار اس میں برکت نازل فرما، اور ہماری قوم کو جو ہے اپنی تمام مسئولیات کو ایک طرف رکھ کر فقہی مسائل کو سمجھنے کا پروردگار وہ فہم و فراست اور